السلام علیکم ناظرین، نماز کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت کروں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو غلام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں خدمت کے لیے کوئی خادم دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میں سے جو چاہو لے لو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ ہی پسند فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کو لے لو، لیکن اس کو مارنا نہیں، کیونکہ خیبر سے واپسی پر میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی۔ جو شخص ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، انہیں مستحب وقت میں ادا کرتا ہے، رکوع سجدہ اطمینان کے ساتھ کرتا ہے اور پورے خشوع سے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی ضرور مغفرت فرمائیں گے۔ اور جو شخص ان نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتا اور نہ ہی خشوع سے پڑھتا ہے، تو اس سے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے مغفرت فرمائے چاہے عذاب دے۔ ابو داؤد۔ حضرت حنظلہ اسیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو اور اوقات کا اہتمام کرے، رکوع اور سجدہ اچھی طرح کرے اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے ذمہ ضروری سمجھے، تو اس آدمی کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ مسند احمد۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، وقت مقررہ پر اور خشوع و خضوع کے ساتھ، کہ روز محشر کے جہاں گداز بود اولی پوچھ سے نماز ہوا، سب سے پہلے جو پوچھو گی وہ نماز کو، جب نماز آپ کا ہے تو پھر اور چیزوں کے بارے میں کوئی نہیں تو کنارے کر دیا جائے گا۔ اور جس طرح سے حدیث کا مفہوم ہے، اس کے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ نماز نہ پڑھنے والوں پر کیا عذاب ہے اور نماز پڑھنے والوں پر کیا ثواب ہے۔ یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے ہو، آپ کی مرضی۔ اللہ کے حکموں پر چلیں تو آپ کامیاب، نہیں چلیں تو ناکامیاب۔ اس میں اللہ کا کوئی ہے نہیں۔ میں رئیس اعظم حیدری، اس ویڈیو کو دور دور تک پھیلائیں، یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے۔ السلام علیکم۔